میزائل جناب ایران نکالے تو سپرسونک قسم کے میزائل رشیا اور چائنا کی طرف سے آئیں اور امید ہے آئیں گے انشاءاللہ اور لازمی آئیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنا کو، چین کو اور رشیا کو اب فل فلیج جناب ایران کی جناب ٹیکنیکل، پروفیشنل، فزیکل، فائنینشیل ہر قسم کی جو ہے سپورٹ کرنی چاہیے اور امریکہ کو یہاں پہ انگیج کرنا چاہیے. امریکہ یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے انگیج ہو، ایک دو بحری بیڑے ان کے تباہ ہو، اسی طریقے سے جناب اسرائیل کے شہر تباہ ہو، پھر جا کے جو ہے کوئی یہ جناب زخمی لومڑی کی طرح یہاں سے نکلیں گے اور کوئی 10 12 15 20 سال جناب یہ اپنے ملکوں میں جناب ٹک کے بیٹھیں گے اور باقی ملکوں میں منہ مارنا بند کریں گے. بالکل، لیکن سر ان کا تیسرا دوست جو ہے امریکہ اور اسرائیل کا، تو پھر وہ تو بھارت ہے نا، کہ یہ اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آ رہی ہے کہ بھارت نے یہ کہا ہے کہ یہ جنگ ایک ہفتے تک جاری رہے تو ایران کمزور ہو جائے گا اور امریکہ اپنے مقاصد حاصل کر لے گا. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ اس طرح کا بیان دینے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوتوا سرکار کو جب گندے گٹر کا پانی لے تو اس کو ڈبکیاں مارنی چاہیے ان کے پٹھوں کو. یہ وہ بغیرت قوم ہے جو نا یہ جناب ہندوتوا سرکار، یہ بی جے پی کی سرکار، یہ انڈین سرکار، یہ انڈین را، ان کے پٹھوں سے پوچھو تم ایران تمہیں سپورٹ کرتا رہا. پچھلے سال جون میں جناب ایران اسرائیل پاکستان اور انڈیا کی جنگ تھی تو جناب یہ آپ کا وزیر خارجہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا ایران کا اور ان سے معاہدے کرنا تھا. یہاں تک گھڑا کیا ایران نے ہر موقع پہ جناب اس کا ساتھ دیا. چابہار بندرگاہ پوری کی پوری ان کے حوالے کر دی جناب اور الٹا پھر لینے کے دینے پڑے. ان کو تو شرم آنی چاہیے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے، یہ حملہ آپ نے دیکھا کہ مودی گیا ہے نیتن یاہو سے ملنے، اوپر نیچے 2 دورے کیے ہیں. دورے کے فوراً بعد ختم نہیں ہوا دورہ تو جناب پہلے پاکستان سے حملہ ہوا ہے افغانستان کی طرف سے، پاکستان کو انگیج کر لیا گیا، پھر ساتھ ہی جناب ایران کے اوپر حملہ ہو گیا. یہ ساری کی ساری مخبری یہ مودی اور انڈیا کر کے آیا ہے جو امریکہ کے پاس اور جناب اسرائیل کے پاس، اور اس کے بعد پھر یہ سارے کا سارا پروسیس ہوگا. تو انڈیا ایک انتہائی گندا اور ریلیز کریکٹر کے طور پہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جانا جا رہا ہے کہ جس دوست نے کئی دہائیاں اس کے ساتھ دوستی نبھائی اسی کے پیٹھ پہ جو ہے وہ خنجر گھونپ رہا ہے. ناظرین آپ کو بتائیں، امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر حملہ کر دیا. ایران کے شہر مناب میں اسرائیلی حملے میں لڑکیوں کے اسکول کو نشانہ بنایا ہے. 86 طالبات شہید ہو گئی ہیں. خبر ایجنسی کے مطابق تہران، قم، اصفہان، تبریز، کرمانشاہ، کرچ اور خرم آباد میں ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا. ایران کے مغربی علاقوں میں اسرائیلی فورسز نے شدید حملے کیے. مختلف مقامات پر دھوئیں کے بادل چھا گئے. تہران میں یونیورسٹی اسٹریٹ، جمہوری اسکوائر اور حسن آباد اسکوائر پر عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا. اسرائیل نے تہران میں حکومتی ہیڈ کوارٹرز اور صدارتی محل کو نشانہ بنایا. رہبر اعلیٰ کے دفتر پر بھی حملے کی اطلاع ہے. رائٹرز نے دعویٰ کیا ہے کہ پاسداران انقلاب کے کئی سینئر عہدیداران اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہو گئے ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار رسیم زارا صاحبہ نے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کہیے گا مشرق وسطیٰ پر اب اس جنگ کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ یہ تو اب خطے کی جنگ ہو گئی اور بڑھتی جائے گی، اور ابھی ایز وی اسپیک میرا خیال ہے کوئی 9 ممالک تو اس میں اب انگیج ہو گئے اس جنگ میں. اور جو ایران کی اسٹریٹجی ہے وہ بڑی کلیئر ہے کہ اس کو آپ اس طریقے سے پھیلائیں کہ جو تمام خطے کے ممالک ہیں، چاہے سعودی عربیہ ہے، چاہے یو اے ای ہے، چاہے کویت ہے، چاہے قطر ہے، چاہے اردن ہے، جارڈن ہے، یہ تمام ممالک جو ہیں یہ سب کے سب اس میں انوالو ہو گئے. اور ان کا میرا خیال ہے ایران یہ چاہتا ہوگا کہ ان ممالک سے بھی رسپانس آئے، کیونکہ اٹیک یہ ان ممالک کو تو نہیں کر رہا ٹیکنیکلی تو یہ جہاں یو ایس کی بیسز ہیں، یو ایس بیسز ٹارگیٹ ہو رہی ہیں، لیکن یہ یو ایس بیسز ان تمام ممالک میں ہیں. اور ایران کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ یہ بین الاقوامی جو اس وقت ادارے ہیں اور جو باقی ممالک ہیں وہ انٹروین کریں گے، جنگ روکی جائے، نہیں تو تمام جو بین الاقوامی ادارے ہیں وہ کسی بھی قابل نہیں رہیں گے، بالکل سب کے سب نیوٹرلائز ہو جائیں گے. یو این کو کہا ہے کہ آپ اس جنگ کو روکیں. تو میرا خیال ہے کہ ایران یہ سمجھ رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ تو ہے ملیٹریلی تو ان کے پاس اتنی پاور نہیں ہے، لیکن یہ اپنی جو اسٹریٹجی ہے انہوں نے ایک تو کیوس سے کنفیوژن میں کہ اس خطے میں جو ممالک ہیں، جو حکومتیں ہیں، جو لوگ ہیں، ان کا ریئیکشن ایسا ہے کہ امریکہ پہ پریشر پڑے. اس پہ لگ تو نہیں رہا اس وقت کہ یہ
سچویشن ہوگی اور امریکہ اور اسرائیل جو اٹیک کر رہے ہیں وہ یعنی کہ گریجولی اس کو اپنے اٹیک کو بڑھا رہے ہیں. آپ دیکھیں جو انہوں نے تمام اسٹریٹجک جو جگہ ہیں, چاہے آیت اللہ خامنئی کا ریزیڈنس ہے, چاہے صدر ریزیڈنس ہے, چاہے ان کی ڈیفینس منسٹری ہے, چاہے اسٹریٹجک کمانڈ, جہاں جہاں یہ انہوں نے ٹارگیٹ کیے جہاں سے ان کو لگتا ہے کہ ایران کی پالیسی میکنگ انوالوڈ ہے, ادھر یہ اٹیک کر رہے ہیں, ٹارگیٹ کر رہے ہیں. ایران سے بھی آپ کو مل رہی ہیں تصاویر جہاں سے نظر آ رہا ہے کہ وہاں اٹیک اور کیوس مچا ہوا ہے. اب یہ بات ہے کہ اس بات کو یہ کس طریقے سے آگے بڑھائیں گے, ان کی اسٹریٹجی تو کلیئر ہے. اور جو اسرائیل اور امریکہ ہے ادھر تو انہوں نے کوئی اب شک کی گنجائش ہی نہیں اس میں کہ یہ کیا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ بالکل ڈسٹرائے ہو جو اس وقت موجودہ